بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربر کوئلہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہر روز کی طرح میں آپ کو ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر روز نئی ایک بیماری کے متعلق آپ کو آگاہی دیتا ہوں اور اس کا مجھے یہ رسپانس ملتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے اس بیماری کی طرف سے فون آتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی بہت اچھی ہے، اور معلومات کے لیے مجھ سے فون سے بھی پوچھ سکتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو میرے نسخہ کی اگر ضرورت ہو تو میں بائی ڈاک میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ میری ویڈیو بہت ہی اہم ہوتی ہے، اس کو غور سے سنیں اور یہ آزمائیں۔ تو اگر آپ نہیں بنا سکتے نسخہ تو براہ راست مجھے فون کریں اور میں آپ کو بائی ڈاک بھی بھیج سکتا ہوں۔ تو ناظرین، آج میری ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے میدا کا پھوڑا یا میدا کا زخم۔ تو یہ ہے اردو نام، اور طبی نام ہے اس کا کرو میدا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں گیسٹرک السرز، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ میدے کا اس کو السر ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں اس کی علامات، اسباب اور بعد میں اس کا آپ کو علاج بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اس کے لیے یہ ہے کہ اکثر میدے کے گرم اورام سے پیدا ہوتا ہے، ان اورام میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یہ اورام اکثر پرسوت وغیرہ عفونی بخاروں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی زہریلی چیزیں یعنی کہ کہتے ہیں کہ زہر کھا لیا، جس کو ہم طبی اصطلاح میں سم الفار کہتے ہیں، یہ بھی مقدار سے زیادہ کھانے سے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں یا پھوڑا بن جاتا ہے۔ دانت چکنا، یہ بھی ایک دوائی ہے، یہ بھی اگر زیادہ استعمال کر لی جائے تو یہ بھی ورم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور زخم میں اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، ریشہ پڑ جاتا ہے۔ میدے کے زخم اکثر بواب کے پاس میدا کی پچھلی دیوار میں ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش کی عموماً یہ صورت ہوتی ہے کہ پہلے میدا کی چھوٹی چھوٹی شرائیں مسدود ہو جاتی ہیں، اس کے بعد رطوبت، میدے کی تیزی یا غیر منہضم غذا کی وجہ سے غشاء مخاطی میں زخم ہو جاتے ہیں، جو بڑھ کر طبقہ عضلی اور بیرونی طبقے میں بھی پھیل جاتے ہیں۔ ان کی شکل گول یا بیضوی ہوتی ہے۔ پرانے زخم بہت گہرے ہو جاتے ہیں اور کبھی میدا کی دیوار میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اس مرض میں زیادہ تر 20 سے 25 سال کی عمر کی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، یعنی کہ مردوں کی نسبت عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں، خصوصاً وہ عورتیں جن میں حیض کی کمی ہوتی ہے اور ان کو نفس و دم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مردوں میں یہ عمر پچھلی عمر میں جا کے، یعنی کہ مردوں کو یہ مرض جب آدمی 60 سال یا 50 سال سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ مرض مردوں کو لگتی ہے۔ چھوٹی عمر کی عورتوں کو ہی یہ زیادہ تر مرض ہوتی ہے، بہت کم مرد ہے جن کو یہ مرض ہوتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ ورم میدا مزمن، پرانی بد ہضمی، گلی سڑی اور سکیر غذاؤں کا استعمال، یعنی کہ پھل وغیرہ، سبزیاں جو گلی ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، وہ آدمی کھا لیتا ہے، اور اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ اندر جا کر زخم کر دیتے ہیں۔ کال زہروں کا استعمال، پرسوت وغیرہ یا عفونی بخار، یہ اس کی سبب ہے۔ تو ناظرین، اس کی علامات: میدے کے پھوڑے میں شدید درد، الٹیاں یعنی کہ دست، اسہال، بخار اور ہذیان ہوتا ہے۔ پھوڑا پھوٹنے کے وقت ٹیس بڑھ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لرزہ ہوتا ہے، اور پھوڑا پھوٹنے کے بعد پیپ اور خون اور براز میں خارج ہوتا ہے، یعنی کہ پخانے کے راستے یا الٹی کے راستے۔ اس کا جب پھوڑا پھٹتا ہے تو دونوں راستے سے وہ خارج ہوتا ہے۔ میدے کے زخموں میں پرانی بد ہضمی، درد، متلی اور ضروری علامات ہیں۔
درد شروع ہونے میں فم میدا پر اور بعد میں تمام میدا پر ہوتا ہے اور اس کی ٹیز پشت کی طرف جاتی ہے۔ اس درد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میدا کو دبانے اور کھانا کھانے سے بڑھتا ہے اور قے سے اسے آرام آ جاتا ہے۔ قے میں عموماً غذا اور خون ملا ہوا ہوتا ہے۔ قے عموماً کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد ہوتی ہے، خصوصاً جب زخم بواب کے قریب ہوں۔ اس مرض میں ابتداءً رطوبت معدے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر مریض درد قے کے اندیشہ سے غذا نہیں کھاتا، مگر آخر میں بھوک کم ہو جاتی ہے۔ قبض، زبان کی سرخی اور روز افزوں کمزوری بھی اس مرض کی علامات ہیں۔ کبھی معدہ میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس وقت ہم معدہ میں شدید درد ہو کر تمام پیٹ میں پھیل جاتا ہے، نفخ اور قے ہوتی ہے اور مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پیپ صفات میں چلی جائے تو اس میں ورم ہو کر ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کے یعنی کہ ہلاکت کا باعث بھی یہ مرض بن جاتی ہے۔ آگے اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ تو علاج تو بہت آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے شہد لینا ہے 2 تولہ اور ارک بادیہ یعنی کہ سونف کا ارک 12 تولے لینا ہے اور اس میں مکس کر کے اس کو گرم کرنا ہے۔ جوش دے کر جب نیم گرم رہ جائے تو مریض کو پلا دیں اور تھوڑی دیر کے بعد تخم خرفہ یہ آپ نے 3 ماشا لینا ہے۔ تخم کدو یعنی کہ کدو کے مغز، اسی طرح خرفہ کے بھی آپ نے مغز لینے ہیں، یہ بھی 3 ماشا لینے ہیں۔ تخم کدو بھی 3 ماشا لینے ہیں۔ تخم خیارین یہ بھی آپ نے 3 ماشا لینے ہیں اور ارک مکوہ یہ آپ نے 6 تولے لینا ہے۔ ارک کاشنی یہ بھی آپ نے 6 تولہ لینا ہے اور دونوں جو تخم ہے، تینوں تخم یعنی کہ خرفہ، کدو اور خیارین، اس ارک میں اس کو گرائنڈ کر لیں، پیس لیں اور یہ ایک خوراک ہے مریض کے لیے۔ یہ ایک خوراک دیں اور ایک خوراک اسی قسم کی شام کو بھی دیں اور دونوں خوراکوں کے تھوڑی دیر بعد آپ نے لعاب دانا یہ آپ نے 3 ماشا، لعاب ریشہ ختمی یہ بھی آپ نے 5 ماشا لینا ہے۔ شربت اجبار یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے، یہ بھی آپ نے مریض کو پلانا ہے اور رات کو 7 ماشا اسبگول سالم یہ بھی آپ نے مریض کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ آزمائیں۔ جن خواتین کو میدے کا السر ہے، ڈاکٹر اور حکمہ کرام کہتے ہیں کہ اس کو میدے کا السر ہے، تو وہ یہ نسخہ میرا استعمال کریں اور کم از کم 15 دن اس کو استعمال کریں۔ جہاں پہ سال ہر سال آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو یہ 15 دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو میدے کے زخم ہے، میدے کا پھوڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل حکیم خالد حضرت پیر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور دوائی منگوانے کے لیے میرا پتہ جو یوٹیوب پہ نیچے لکھا ہے اس پہ یا کال کر کے مجھے یا واٹس ایپ پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن آپ کو دوائی بھی مل جائے کرے گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔